میں تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف کرانا چاہوں گی. آئی ایم اے روماٹولوجسٹ. یہ سارٹ آف ایک نئی سارٹ آف اسپیشلٹی ہے پاکستان میں. ایک تو عام طور پہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہڈی جوڑ کا مسئلہ ہو گیا تو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جایا جائے. ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں یہی ساری پرابلمس میڈیکلی, جس میں میڈیسنز ہوتی ہیں, فزیو تھراپیز ہیں, پھر سم ٹائمز ہمیں ڈائٹ سے بالکل جوائنٹس کے اندر ہمیں انجیکشنز دینے پڑتے ہیں. ان چیزوں سے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یعنی کہ سرجری لیس میتھڈ, سرجری نان سرجیکل. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مسئلہ ہوتا کیا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے. یوزلی ہڈیوں میں, جوڑوں میں مسائل کیا ہوتے ہیں اور کیسے وہ مسائل ہو جاتے ہیں, وہ بتائیں ذرا. بالکل, میں سب سے جو ہائی لائٹڈ بات جو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہڈیوں کی ویکنیس, بونس کی ویکنیس, جس میں کیلشیم, خاص طور پہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت کامن دیکھی جا رہی ہے. اور نہ صرف بڑوں میں, بچوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بون گروتھ رک جاتی ہے, مسل پین ہوتی ہے, تھکاوٹ کا شکار, جوڑوں میں درد, جسم اکڑا رہنا. یہ ڈفرینٹ سمٹمز مردوں عورتوں دونوں میں ہوتا ہے. مردوں عورتوں بچوں میں بہت کامنلی میں پاکستان میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں. سیکنڈلی جب میں بات کرتی ہوں ہڈیوں یا جوڑوں کا گھس جانے کا جو عمل, جس کو ہم آرتھرائٹس کہتے ہیں, وہ دو قسموں کا آرتھرائٹس آتا ہے. ایک وہ آرتھرائٹس ہے جس میں آپ کی ہڈیاں یا جوڑ گھسنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے؟ وہ عام طور پہ ایلڈرلی بزرگوں میں شروع ہوتا ہے, جس کو میں عام طور پہ ایکسپلین نہیں کرتی ہوں کہ یہ جو آپ کی دو ہڈیوں کے بیچ میں جو گودا ہوتا ہے, کارٹیلیج ہوتا ہے, یہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے. آپ امیجن کریں کہ پھر یہ اوپر والی ہڈی نیچے والی ہڈی کے ساتھ ٹکرائے گی, اور جس وقت آپ یہ موومنٹ کریں گے تو ہر موومنٹ آپ کی پینفل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہم بات کر رہے تھے آسٹیو آرتھرائٹس کی, اور یہ کامن ہے جی ایلڈرلی پیپل میں. اس میں گھٹنوں سے جب آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں آواز بھی آتی ہے, بالکل, جو کہ ہڈی آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہے. ایج کے ساتھ ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ریلیٹڈ ہے, وزن کا زیادہ ہونا, ایکسرسائز نہیں کرنا, ہڈیوں کی کمزوری, یہ سب اس آسٹیو آرتھرائٹس کا سبب بنتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے علاج کیسے, اس کا مسئلے کا حل کیا ہو. ایک تو یہ کہ وہ آپ مسئلے کا حل کریں گی, اور ایک یہ کہ ہمارا لائف سٹائل میں کیا چینج آئے تاکہ یہ مسئلہ حل کی طرف مطلب جائے نہیں, اس مسئلے کی طرف. ایگزیکٹلی, یہ میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں, جس میں آپ کو میڈیسنس دے رہی ہوں, دوائیاں ہیں, سم ٹائمس ہمیں جوائنٹ کے اندر کچھ انجیکشنس لگانے پڑتے ہیں جو ان کی پین کو بہتر کرتے ہیں. باقی پیشنٹ کا اپنا کام ہے, اس کو میں یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. لائف سٹائل بہتر کرنے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایکسرسائز کا کچھ نہیں. لیکن اگر ایلڈرلی میں یہ پرابلم زیادہ دیکھی جاتی ہے, بزرگوں میں, تو پھر وہ تو ایکسرسائز نہیں کر سکتے, ان کے لیے تو اٹھنا پھرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو وہ کیا یہاں پہ ہی ہمارا رول ایز اے روماٹولوجسٹ آتا ہے. اصل میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پین ہوتی ہے, وہ بیٹھے رہتے ہیں, ویٹ بڑھتا ہے, جوائنٹ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, تو وہ ایک سرکل میں پھنس جاتے ہیں. یہاں پہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کو پین کلرز اور پین جو ہے اس میں ریلیف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں, پراپر گائیڈنس از ویری امپورٹنٹ. اب یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر لیں یا بھاگنا شروع کر دیں, نہیں, آپ کو وہ ایکسرسائز چاہیے جس میں آپ کا جوڑ مزید خراب بھی نہ ہو, آپ کے مسل اسٹرینتھ ہوں, اور آپ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو کر سکیں. لیکن یہ میں بات کر رہی تھی ایک آرتھرائٹس کی جو ٹائم کے ساتھ ویئر اینڈ ٹیئر کا آرتھرائٹس ہے. سیکنڈ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, جو پاکستان میں بہت کامنلی دیکھا جا رہا ہے, جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, دیٹ از رومیٹائڈ آرتھرائٹس, جس کو ہم رومیٹزم, گانٹھیا بھی کہتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ینگ لوگوں میں. اچھا, میں یہی پوچھنے والی تھی کہ میں نے تو سنا ہے کہ آرتھرائٹس 40 اور 35 سے اوپر کے لوگوں میں بھی اب پایا جاتا ہے. یہ ایون بچوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جوڑوں کے اندر سوزش پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کا کاز یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہی باڈی ان جوڑوں کے خلاف اینٹی باڈیز بنا رہی ہے, اس کے ریئیکشن میں آپ کے جوڑ جو ہے وہ سویلنگ کرنا شروع کر دیں. کچھ میں سیدھا اس کے سمٹمز بتا دوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے, جوڑ سوج جاتے ہیں, عام طور پہ ہاتھوں کے, پیروں کے چھوٹے جوڑوں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے. صبح جب اٹھتے ہیں جسم بہت, یعنی کہ ٹخنے اور یہ ہاتھ پاؤں چھوٹے جوڑ آپ کے بالکل اسٹف ہو جاتے ہیں, سیدھے نہیں ہو رہی ہوتی صبح کے ٹائم پہ انگلیاں. صبح نارمل ان کو اپنی ایکٹیویٹی کرنے میں آدھا گھنٹہ 1 آور تک ان کو ٹائم لگتا ہے. ہمارے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے, صبح اٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جوڑوں میں درد, کمر اکڑی ہوئی ہے, گردن تھوڑی سی ہو جاتی ہے. کیا وہ بھی اسی کے سمٹمز؟ وہ آئی وڈ سے کہ وہ دوسری کیٹیگری میں آ جائے گی, جس میں ہمارا پوسچر, ہماری ڈائٹ اور یہ باقی چیزیں آتی ہیں. یہ اسپیسیفکلی جو انفلیمیٹری آرتھرائٹس میڈیکل کنڈیشن ہے ینگ لوگوں میں, خاص طور پہ فیمیلز میں بہت کامن ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے. اور میں جس چیز پہ بہت زور دیتی ہوں, اور یہ کیا فیملی سے بھی ٹریول کرتا ہے؟ بالکل, فیملی ہسٹری جینیٹکلی ہمارے اس خطے میں کافی دیکھا جا رہا ہے. اور جس چیز کا میں بار بار میسج دیتی ہوں لوگوں کو وہ یہی ہے کہ آپ کو اگر جوائنٹ پینز ہو رہی ہیں, آپ نے پین کلرز کھا لیا, کیلشیم کھا لیا, کچھ بھی آپ نے ٹوٹکا ٹرائی کر لیا, اور کچھ عرصے میں وہ نہیں جا رہی ہیں, پلیز ایک اسپیشلسٹ کو دکھائیں اور پتہ کرائیں کہ کہیں آپ کو دوسری ٹائپ کا آرتھرائٹس نہیں ہے جو انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. تو یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کی بھی ہم کو وجہ بتاؤں گی کہ دیکھیں, جتنی جلدی ہم جوڑوں کی بیماری کو پکڑیں گے, اس کو ڈائگنوز کریں گے, علاج شروع کریں گے, ہم پیشنٹ کو ڈسیبلٹی سے بچا سکتے ہیں. اگر پیشنٹ آج میرے پاس آتا ہے, میں اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتی ہوں, ورسز کہ وہ 10 سال بعد آتا ہے جب ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہے, اس وقت میں شاید نہ ہیلپ کر سکوں. تو پھر اس کی اسپیسیفکلی ٹریٹمنٹ ہے کیا؟
دیکھیں جیسا میں نے انجیکشن آپ کہہ رہے ہیں پین کلرز ہیں، بالکل جو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، اس کی اسپیشل میڈیسنز بھی ہیں، انجیکشنز بھی اویلیبل ہیں، باہر کے ممالک میں بہت ترقی، بہت ریسرچ ہو چکی ہے، اس میں نئی میڈیسنز آ چکی ہیں بایولوجکس کے نام سے، جو کہ آپ کے امیون سسٹم کے ایک خاص حصے کو سپریس کرتی ہیں جو آپ کے جوڑوں میں انفلیمیشن کاز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کی سویلنگ اور درد جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں، مور دین 100 بیماریاں ہماری رومیٹولوجی میں آتی ہیں، یہی مسل، جوائنٹس، کنیکٹیو ٹیشو، اسکن، عام طور پر جو مسلز کے مسائل ہوتے ہیں، یا جو ہم بات کر رہے تھے لائف سٹائل چینج والی، اس کے اندر آپ نے ایک بتایا ایکسرسائز، تو آپ ایک خاص ایج تک ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں آسانی سے، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ لائف سٹائل میں ہمیں ڈالنی چاہیے تاکہ ہم مسائل سے بچ سکیں؟ دیکھیں میں تو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ سپلیمنٹس کی باتیں کریں، آپ اپنی ڈائٹ کو پہلے امپروو کریں، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور چیزیں جیسے اسموکنگ ہوگی اس کو آپ کٹ ڈاؤن کریں، اپنا کوئی آئی نو کہ آج کل کی ہماری لائف اسٹائل اتنی بزی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اسپیئر صبح 10 منٹ، شام کو 10 منٹ واک کے لیے جائیں، کوئی جم جوائن کر سکتے ہیں اس کو آپ کریں۔ دیکھیں آپ کی جو مسلز ہیں، آپ کی جو بونس ہیں، یہ آپ کی باڈی کی ہیلتھ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کی پوری باڈی کو کیری بھی کر رہی ہیں، اور جب ان کی ہیلتھ ہوگی تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی۔ یعنی کہ جو جم کی آپ نے بات کی ہے وہ صرف موٹے لوگوں کے لیے نہیں ہے، پتلے لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے ویٹ گین کرنا ہو، ہر ایک کے لیے ہے جو اپنی ہڈیوں کو ورکنگ فنکشنل رکھنا چاہتے ہیں لانگ ٹائم میں۔ مطلب ہڈیاں اگر چلتی رہیں گی، چلاتے رہیں گے تو وہ آگے تک چلیں گی، بالکل۔ اگر ان کو سنبھال کے رکھ لیں گے تو پھر وہ سنبھل کے ہی بیٹھ جائیں گے، بالکل۔ اور ابھی اگر میں یہ دوسرا ماڈل جو لائی تھی جس میں بیک کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، بہت کامنلی پاکستان میں پیشنٹس کو دیکھ رہی ہوں، نیک سے لے کے بیک، ہماری جو سلاؤچنگ کی عادت ہے بالکل یہ ہماری بڑی پرابلم ہے، موبائل فون ہم بالکل یوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہے، بونس کی ویکنیس ہے۔ تھوڑا سا میں ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہماری اگر یہ کمر کی ہڈی ہے اور اس کے درمیان میں یہ ڈسک اسپیسز ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ہے کہ دونوں ہڈیاں آپس میں ٹکرائیں نہیں، تو جب آپ کی ہڈیاں ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہیں اور یہ ڈسک کمپریس ہو جاتی ہے تو یہ ہڈی آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو یلو کلر کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نروز ہیں، جب نروز وہاں سے نکلتے درد شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بیک پین، شیٹکا پین، ایسی درد جو ایک ٹانگ میں جا رہی ہے، اور ناٹ ایون اولڈ پیپل، ینگ لوگوں میں۔ ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے، تو کوئی ایک ایسی ایکسرسائز بتا دیں آپ کہ جس سے یہ جو اسپائن والا جو پوسچر والا مسئلہ ہے وہ حل ہونے میں مدد ملے۔ ایکسرسائز زیادہ میں یہ بتاؤں گی کہ اپنے پوسچر کا جو ہے وہ خیال رکھیں، جب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے سامنے سیدھا بیٹھیں، بہت دیر اگر کام کریں تو کوشش کریں کہ 2-3 گھنٹے کے بعد ایک بریک لینے اور تھوڑی دیر چہل قدمی کر کے آ جائیں۔ کرسی پر بیٹھنے کا اگر آپ کا کام ہے زیادہ تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائیں، اور ایسے نہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ذرا چل پھر اسٹریچنگ اپنی باڈی کی، یہ میں نے تھوڑا اسٹریچ کر لیا اور میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ اچھا لیٹنے کا بھی پوسچر ہوتا ہے، وہ تو خیر اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ آئیں گی انشاءاللہ تو لیٹنے کے پوسچر پہ بات کریں گے۔